بہت زمانہ پہلے مصر میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ ایک رات اسے خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ اس نے ڈر کر حکم دیا کہ ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وقت ایک نیک عورت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی ماں بہت پریشان ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بچے کو پانی میں بہا دیا۔ ٹوکری بہتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ٹوکری دیکھی۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور فوراً اس سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہمیں پالنے دو۔ فرعون نے مان لیا۔ موسیٰ محل میں ہی بڑے ہوئے۔ جب موسیٰ بڑے ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری کسی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ آدمی غلطی سے مر گیا۔ موسیٰ گھبرا گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ فرعون انہیں پکڑ لے گا۔ وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے کئی سال گزارے۔ وہاں شادی بھی کی اور بطور چرواہا کام کیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے پہاڑ پر ایک روشن آگ دیکھی۔ وہ آگ کی طرف گئے۔ وہاں انہیں اللہ کی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور معجزے دیے، ایک لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ نے حکم دیا کہ مصر جاؤ اور فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے اسے اللہ کی طرف بلایا لیکن فرعون نے ان کی بات نہ مانی۔ اس نے موسیٰ کو جادوگر کہا اور اپنے جادوگروں کو بلا لیا۔ مگر جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ زندہ سانپ بن گئی تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہہ دیا کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون اور بھی غصے میں آ گیا۔ اللہ نے فرعون کی قوم پر کئی عذاب بھیجے، خون، مینڈک، جوئی، ٹڈی دل، قحط، مگر فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ آخر کار اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نکل رہے تھے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ موسیٰ کی قوم سمندر تک پہنچ گئی۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ لوگ گھبرا گئے مگر موسیٰ نے کہا، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اس راستے میں داخل ہوا تو سمندر پھر بند ہو گیا اور سب ڈوب گئے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی، یعنی اللہ کی کتاب۔ یہ تھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو بہت بہادر، سچے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔